صرف میری محبت ان کو ایک دوسرے کے قریب کر دیتی ہے، میری محبت سے وہ جڑتے ہیں اور والمتبادلین فیہا ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، مگر خرچ اس لیے نہیں کرتے کہ رشتہ کرنا ہے، اس لیے نہیں کرتے کہ اس سے ووٹ لینی ہے، اس لیے نہیں کرتے کہ میرا گاہک بن جائے، میری دکان سے سودا لیا کرے، بلکہ میں اس لیے کہ اس کا دین وہی اصلی دین ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، اس کے رسول نے بتایا۔ صحابہ اور آل بیت کے بارے میں بڑا سچا عقیدہ رکھتا ہے، ولیوں کے بارے میں بڑا ستھرا عقیدہ ہے۔ اس آدمی کی سوچ بڑی پاکیزہ ہے، حلال کو حلال سمجھتا ہے، حرام کو حرام سمجھتا ہے، نیکی کو نیکی سمجھتا ہے، بدی کو بدی سمجھتا ہے، نیکی پر حریص ہے، بدی سے گھبراتا ہے۔ کیوں بھائی؟ محبت کے ساتھ قریب ہونے کا نام ولی ہے۔ صحابہ سے یہ گفتگویں ہو رہی ہیں، حدیث قدسی بیان ہو رہی ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فقیہ صحابی ہیں، یہ کوفے کے گورنر سرکار نے بنا کے بھیجے ہیں، وہ فقیہ آدمی، دانشور ہے، قانون دان آدمی ہے، ان کو بتلایا ہے، کہا میری محبت حاصل کرنا چاہتے ہو اس کی منڈی جدا کھانا، وہ سبزی والے بازار میں نہیں ملتی، وہ سونے والے بازار، کپڑے والے بازار میں نہیں ملتی، وہ محبت کی منڈی الگ ہے، حال محبت سے ملتی ہے۔ ملدے روندے بچھڑتے روندے روندے ٹوٹتے راہاں جنہ دے تن عشق سمانا رونا کم ہونا، ملدے روندے بچھڑتے روندے روندے ٹوٹتے راہاں۔ ایمانداری سے بتاؤ دین اپنے اندر کتنی عمدگی رکھتا ہے، اگر ہم دین سے بے خبر ہیں، دین کو ہم نے سمجھا نہیں اور ہم مارے مارے پھر رہے ہیں تو پھر یہ ہمارا قصور ہے۔ اصل میں دین کے اندر بڑا سرمایہ موجود ہے۔ مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ کا اصلی نام عبد الرحمن ہے، ماں باپ نے ان کا نام عبد الشمس رکھا تھا، سورج کا بندہ۔ حضور نے فرمایا یہ نام حرام ہے، یہ نام شرک ہے، تو سورج کا بندہ نہیں تو رحمان کا بندہ، رحمان نام رکھا۔ اور کسی نے چھوٹی سی بلی اٹھائی ہوئی تھی، سرکار نے پیار سے بڑھا ابو ہریرہ چھوٹی سی بلی والا۔ پورے عالم علم حدیث میں آپ مطالعہ کریں، سب سے زیادہ حدیثیں اسی شخص کی ہیں، عبد الرحمان کے نام کے ساتھ کوئی روایت نہیں۔ بلی والا اس میں کوئی خوبی کا لفظ بظاہر تو نظر نہیں آتا، لیکن صحابی کے ایمان سے پوچھو، جب کبھی کو بلاتا عبد الرحمان، وہ کہتے تمہیں پتہ نہیں میرا نام ابو ہریرہ ہے، بلی والا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معنی کے اندر جتنی بھی عمدگی تھی وہ تھی، مگر سرکار کے بارے میں جب وہ پیار کا جائزہ لیتے کہتے عبد الرحمان جو نام تھا اس نام کے معنی سے سرکار بے خبر تو نہیں تھے، خود رکھا تھا، اس کے ہوتے ہوئے مجھے سرکار نے پیار کے اظہار کے لیے وہ ہریرہ کہا ہے نا۔ اگر جس میں بلی کا ذکر آتا ہے پر جس میں سرکار کے پیار کی یادیں تازہ ہوتی ہیں، یار اسی نام سے مجھے وہ بیان کہتے ایک بندگان خدا وہ ہیں کہ جو اس ارادے سے سفر کرتے ہیں کہ رب کے قریب ہو جائیں، ایک بندگان خدا وہ ہیں جن کے بارے میں رب ڈڈورے پیٹتا ہے۔ اور اس کے اندر ایک فلسفی بھی ملتی ہے کہ مجھے دنیا میں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے صرف لمبا کرتا ہی پہننا نہ ایک تدبیر ہے، صرف داڑھی لمبی کرنی ایک تدبیر ہے۔ میرے حضرت صاحب کا ایک جملہ کام کا مجھے یاد آتا ہے، فرمایا کرتے تھے فلاں آدمی کی تنہائی بڑی پاکیزہ ہے۔ ایک مرتبہ میں نے یہ جسارت کر لی، کیونکہ یہ کتابوں میں یہ لفظ لکھا ہوا نہیں ملتا، فلاں کی تنہائی بڑی پاکیزہ ہے۔ تو حضرت صاحب بڑے صاحب دل آدمی تھے، آل اللہ تھے، تو میرے ایک دن یہ جرت کر بیٹا پوچھو کہ یہ جملہ کبھی کسی درویش کی زبان سے نہیں سنا، آپ فلاں کی تنہائی بڑی پاکیزہ ہے، یہ جتنے لوگ درویش تنہائی تو ان کی پاکیزہ ہی ہوتی ہوگی۔ تو فرماتے ہیں پر خدا دراصل تنہائی کا پاکیزہ ہونا ایک بڑا جوہر ہے۔ آدمی لوگوں کے سامنے تو کوئی نیکی کا ہی رنگ اختیار کرتا ہے، بدی کرنے کی جسارت تو نہیں کرتا، لوگ برا کہیں گے۔ ویجیلنس آف پیپل، لوگوں کی گرم نگاہی،
سے وہ خوف زدہ ہوتا ہے کہ لوگ مجھے ملامت کریں گے، لیکن تنہائی میں جب بدی کرنے پر اسے قدرت ہوتی ہے، دروازے بند ہوتے ہیں، جنگل کا سناٹا ہوتا ہے، رات کا عالم ہو ہوتا ہے، لوگوں کی نگاہیں بے خبر ہوتی ہیں، اس وقت وہ کوئی گناہ کرنا چاہے تو قادر ہوتا ہے، اس وقت اس آدمی کا پاک رہنا یہ بڑا جوہر ہے۔ اور مجھے فرمان لگے یہ روزے کی جزا کے بارے میں جو پروردگار نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اور ایک روایت میں انا اجزا بہ، روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا ہوں۔ میں اس کی خود جزا اپنے ہاتھوں سے دوں گا یا میں اس کی جزا ہوں، ان دونوں کی صورت میں دیکھنا پڑے گا۔ باقی عبادات کی جو جزا ہے وہ اس طرح پروردگار نے نہیں ارشاد فرمائی، روزے کی جزا اس نوعیت سے خاص طور پر کیوں فرمائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے، بے روز جو ہیں لوگوں سے، روزے داروں سے زیادہ وہ فوف کرتے، اندر تنہا ہے، ٹھنڈا پانی پی سکتا ہے، کھانا کھا سکتا ہے، لوگوں کی گرم نگاہی سے محفوظ ہے، مگر صرف خوف خدا سے باز رہتا ہے۔ کیا اس وقت کوئی محرک، کوئی اسباب اس کو روکنے والے نہیں ہوتے، صرف ایک اللہ کی ذات کا خوف، اللہ کی ذات کا پیار کہ میں یہ بات کروں گا خدا سے دور ہو جاؤں گا، مجھے خدا کے قریب رہنا، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، مجھے دیکھنے والا تو دیکھتا ہے، اس لیے میں جسارت نہیں کرتا کہ کوئی ایسا کام کروں میرا مولا مجھ سے ناراض ہے۔ چونکہ روزے میں جو اخلاص ہوتا ہے کسی دوسری عبادت میں نہیں ہوتا۔ نماز جب پڑھے تو کہتے بڑا نمازی آدمی ہے، پڑھتا نظر آتا ہے نا، لیکن روزہ رکھے نہ بھی رکھے تو روزے دار تو نظر آئے گا نا۔ لیکن اب جب روزہ نہ رکھ کے بھی روزے دار کہلا سکتا ہے تو پھر روزہ نہیں توڑتا، تو اس کا مطلب یہ ہے اب اسے اللہ کی محبت نے مجبور کیا ہوا ہے۔ تو تنہائی پاک اصل میں یہ راز صوفیہ کی جو معرفت ملا یہ حدیث کے اندر موجود ہے، مسلم اور بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اذا احب عبدا قال لجبریل، اللہ رب العزت کی ذات جس وقت کسی بندے سے پیار فرماتے ہیں کہتے ہیں جبریل میری بارگاہ میں حاضری کرو، جبریل آ جاتے ہیں، فقال پروردگار اسے ارشاد فرماتے ہیں کہ انی احب فلانا، فلاں سے مجھے پیار ہے، فاحبہ تو بھی اس سے پیار کرو، فاحبہ جبریل، جبریل اس سے پیار کرتا ہے، بندہ زمین پر ہے، سو رہا ہے، دکان پر کھڑا ہے، ہل چلا رہا ہے، کھڈے کھود رہا ہے، دل ذکر الہی میں مست ہے، کھاتا حلال ہے، کہتا سچ ہے، بے ایمانی دغا بازی نہیں کرتا، مزدوری کرتا ہے تو ایمانداری سے کرتا ہے، ترازو توڑتا ہے تو ایمانداری سے کرتا ہے، پیری مریدی کرتا ہے تو ایمانداری سے کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے تو ایمانداری سے کرتا ہے، کھڈے کھودتا ہے تو ایمانداری سے کرتا ہے، بے ایمانی کسی سے نہیں کرتا، مس ریپرزنٹیشن نہیں کرتا، غلط نمائی نہیں کرتا، کرے اور بتائے اور یہ نہیں کرتا۔ یہ فیصلہ کون کرتا ہے؟ وہ کرتا ہے جو سمیع و بصیر ہے، جس سے اوجھل ہی کچھ نہیں۔ اب بات سمجھ آنی چاہیے، جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہوئے ہو، میرے دوست بزرگ بیٹھے ہوئے ہو، میرے گھر فرما بیٹھے ہوئے، زندگی کا ایک بڑا حصہ آپ لوگوں میں گزر آیا ہے، 24-25 برس ایک مدت عمر ہے، اب ہم لوگ بھی دنیا کے میں جانے والے لوگوں میں ہمارا شمار ہوتا ہے۔ اس کو دل سے لگا کے ذرا سنو، حضور مدینے والی سرکار کے بول ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کی انجمن ہے، ابو ہریرہ راوی ہیں، اس کا مقصد حدیث مدینہ طیبہ کی ہے، کیونکہ ابو ہریرہ 6 سال ہجرت میں، جس کو سن خیبر کہتے ہیں، یہ ہسٹری جو آپ کی کیلنڈر بنا ہے نا، یہ شروع تو حضرت فاروق اعظم نے کیا ہے، لیکن اس کا آئیڈیا جناب حیدر کرار نے کیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور تک اس طرح نہیں تھا کہ یہ سن نمبر 1، سن نمبر 2، دوسرے سن میں، تیسرے سن میں، چوتھے سن میں، یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع